آ جائیے۔ عبد الرحمن بن سالبہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، وہ آندھیوں کے دن تھے، طوفان کے دن تھے، ہوائیں چل رہی تھی۔ عبد الرحمن بن سالبہ مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک گھر کا پردہ اٹھا، ہوا آئی، پردہ اٹھا، دیکھا سامنے حمام میں ایک عورت نہا رہی تھی، غسل کر رہی تھی۔ عبد الرحمن بن سالبہ کی نظر پڑ جاتی ہے، جان بوجھ کے نہیں دیکھتے، چلتے جا رہے ہیں، ویسے پردہ اٹھا، ان کی نظر پڑ گئی۔ عبد الرحمن بن سالبہ کیا کہنے لگے؟ عبد الرحمن تو نے، تیری آنکھوں نے گناہ کر لیا، عبد الرحمن تیری آنکھوں نے اللہ کی نافرمانی کر لی۔ جن آنکھوں سے کالی کملی والے کو دیکھتا ہے، انہی آنکھوں سے تو نے حرام دیکھ لیا، انہی آنکھوں سے تو نے بد نظری کر لی۔ عبد الرحمن تیری کیا سزا ہونی چاہیے؟ خود ہی وکیل بن گئے، خود ہی جج بن گئے، کہنے لگے عبد الرحمن تیری سزا یہ ہے، اب تو مدینے میں رہنے کا حقدار نہیں، کیونکہ تو نے نبی اسلام کی نافرمانی کی ہے، تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ چل عبد الرحمن اب مدینے میں نہیں رہے گا، اب مدینے سے جا کے باہر رہے گا۔ عبد الرحمن مدینے سے باہر چلے گئے، 3-4 دن گزر گئے۔ عمر ابن خطاب کو بلا لیا، سلمان فارسی کو بلایا، فرمایا کہ میرے صحابہ، عمر تو بھی آ جا، سلمان فارسی تو بھی آ جا۔ میں جی یا رسول اللہ حکم فرما دیجئے، میں عبد الرحمن بن سالبہ کو میں نے کام بھیجا تھا، واپس کوئی نہیں آیا، کہاں چلا گیا؟ عزیز و اقارب میں چلا گیا، میری بات کو بھول گیا، جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ عبد الرحمن کہاں چلا گیا؟ سلمان فارسی، عمر ابن خطاب، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں صحابی چلتے ہیں، مدینے کے باہر مضافات میں چلے جاتے ہیں، کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک چرواہا بکری چروا رہا ہے، بکری چراتے ہوئے کے پاس چلے گئے، تو میں کہ بھائی تو نے عبد الرحمن بن سالبہ کو دیکھا؟ فرمایا میں تو عبد الرحمن بن سالبہ کو نہیں جانتا، بس میں تو ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے گاؤں کے اندر کہاں سالی آئی پڑی ہے، میرے گاؤں کے اندر سبزہ کوئی نہیں ہوتا، بکری چرانے والا ہوں، پتہ نہیں کس کی برکت سے مدینے کے اندر یہ سبزہ بھی اگایا، پانی بھی آ گیا، ٹھنڈی بہاریں، ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں، مدینے کے اندر کون آ گیا؟ عمر ابن خطاب، سلمان فارسی فرمانے لگے او میرے بھائی، اس مدینے کے اندر کالے کملی والا آ گیا، دونوں جہانوں کا سردار آ گیا۔ عبد الرحمن بن سالبہ وہاں موجود کوئی نہیں، کہنے لگا بکری چرانے والا، جب اس بچے بندے کو 3-4 دن کے بعد بھوک ستاتی ہے، پھر وہ میرے پاس آ جاتا ہے، میرے پاس آ کے منت سماجت کرتا ہے، تھوڑا سا دودھ پلا دے، اس کو دودھ پلا دیتا ہوں، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے چلو ہم دیکھتے ہیں۔ عمر بن خطاب بڑے قد کے تھے، بڑے قدموں کے ساتھ چلے، دیکھا کہ وہاں پہ ایک نوجوان ہے لیکن کمزور سا ہے، رو رو کے یہاں کھال بھی اکڑ گئی، رو رو کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، چھوٹی سے اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوئی، بد نظری ہو گئی، لیکن دیکھو اپنا کتنا برا حال کر لیا۔ جن کو گناہوں سے ڈر ہوتا ہے ایسی زندگی گزارا کرتے ہیں، جن کو نبی اسلام سے سچائی شک ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ایسی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن سالبہ وہاں پڑے ہوئے ہیں، عمر ابن خطاب جا کے آواز دیتے ہیں میں عبد الرحمن، فرمایا تم تو عمر لگتے ہو، اے عمر میرے بارے میں عذاب کی آیات نہ سنانا، اے عمر میرے بارے میں نبی اسلام کا حکم نہ سنانا، اتنی طاقت نہیں جسم کے اندر کہ نبی اسلام کا میں حکم سن سکوں، جہنم کے عذاب کو سن سکوں، اللہ کی نافرمانی کر کے تو میں آ گیا، تو میں نے عبد الرحمن اللہ کے عذاب کی یاد کوئی نہیں آئی، بس سلمان کو اور مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا عبد الرحمن کو بلا کے لے کے آؤ۔ 3-4 دن ہو گئے عبد الرحمن ابھی تک میری مجلس میں نہیں آیا، میں نے کام بھیجا تھا۔ میں عبد الرحمن بن سالبہ کہنے لگے چلو مجھے پھر ساتھ لے جانا، لیکن ایک میری بات مان لینا۔ عمر کون سی بات؟ عبد الرحمن کون سی بات؟ فرمایا کہ جب مسجد نبوی کے اندر نماز کا وقت ہوگا، جب مسجد نبوی کے اندر جماعت کھڑی ہوگی، میں بھی پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، میں جا کے وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کے نبی کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ ان آنکھوں نے جن سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، ان آنکھوں جن سے بد نظری ہو گئی، بھلا ان آنکھوں سے کیسے پاک ذات کو دیکھ سکتا ہوں، بھلا میں کیسے نبی اسلام کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں؟ جب تک اللہ معافی کا اعلان نہ کر دیں نبی اسلام کی محفل میں نہیں جاؤں گا، ان کی مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ عمر بن خطاب نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ چلتے چلتے نماز عصر کا وقت ہو گیا، علماء نے لکھا عصر کی نماز کے لیے کھڑی جماعت کھڑی ہے، اس سے قبل کے مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا۔ جب نبی اسلام امامت کروا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہوا، اللہ سے کیوں
کیوں بھاگتا ہے, اللہ کے نبی سے کیوں بھاگتا ہے. یہ آئے سنت عبد الرحمن بن عوف کی چیخ نکلی, وہیں سے بے ہوش ہو کے گر گئے, وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے. عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آئے سنی اور وہیں بے ہوش ہو گئے. یہ ہے کہ گناہ کا احساس دل کے اندر ہوا اور جان بوجھ کے نہیں دیکھا, بس چل رہے تھے اور نظر پڑ گئی. یہ نبی علیہ السلام سے سچا عشق, سچی محبت. عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے والے, برادری والے, گاؤں قبیلے والے عبد الرحمن کو اٹھا گھر لے گئے. نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا, فرمایا کہ عبد الرحمن کی آواز لگ رہی تھی. استاد شاگرد کو پہچان رہے ہیں, آواز سے پہچان رہے ہیں, تعلق دیکھو استاد شاگرد کا. فرمایا کہ بھئی عبد الرحمن کی آواز لگ رہی تھی. فرمایا جی ہاں, عبد الرحمن نماز کے اندر آیا تھا, آپ کا قرآن سن کے تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اللہ اللہ, اور کیسا قرآن پڑھنے والا نبی علیہ السلام تھے اور کیسے سننے والے صحابہ کرام تھے. اللہ قرآن بھی عظیم, پڑھنے والا بھی عظیم, سننے والا بھی عظیم. ایسا قرآن اللہ تیرے میں دل کے اندر اتار دے, ہمیں قرآن سن کے رونا آ جائے, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. قرآن سن کے ہمیں ہنسی تو آ جاتی ہے, ہمیں اور باتیں سن کے یہ باتیں تو آ جاتی ہیں, لیکن کبھی تیرے میں دل کے اندر یہ بات نہیں آئی ہے اتنا اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے, مجھے رونا کیوں نہیں آتا, اتنی اچھی آواز میں قرات ہو رہی ہے, مجھے رونا کیوں نہیں آتا. قرآن تو وہ ہے, اللہ پاک نے فرمایا اگر درختوں پہ اتارتا درختیں ریزہ ریزہ ہو جاتی, پہاڑوں پہ اتارتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, سمندروں پہ اتارتا خشک ہو جاتے, لیکن اللہ نے تیرے میرے سینے کو, تیرے میرے دل کو پاک کلام کے لیے چن لیا. اس لیے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے, کہہ دو انشاءاللہ. اس قرآن کو ہم نے سننا بھی ہے, سینے کے اندر محفوظ بھی کرنا ہے. ہر ایک آدمی نیت کر لے انشاءاللہ میں نے اپنے ایک بچے کو ہاتھ سے قرآن بنانا ہی بنانا ہے انشاءاللہ. عبد الرحمن بن ثعلبہ, بات کہاں چلے گی, عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے لے گئے. استاد جی کہنے لگے, نبی اسلام کہنے لگے, عبد الرحمن کو کہاں لے گئے, ویسے قبیلے والے, خاندان والے, اس کو اٹھا کے اس کے گھر میں لے گئے. تو میں چلو چلو مجھے بھی لے کے چلو. میں یا رسول اللہ آپ چلیے. نبی اسلام تیز قدموں کے ساتھ عبد الرحمن بن ثعلبہ کے گھر کے اندر تشریف لے گئے. عبد الرحمن بن ثعلبہ نبی اسلام کی آمد میں بڑے حساس بشاش ہو گئے. تو میں گھر والے سارے خوش ہو گئے. آج کالے کملی والے, دونوں جہانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر تشریف لے آئے. عبد الرحمن بن ثعلبہ کی حالت کو دیکھ کے نبی اسلام نے آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے. تو میں عبد الرحمن بن ثعلبہ کو, سر کو میرے قریب کرو, اللہ اللہ, وہ سر کتنا مبارک ہوگا, وہ صحابی کتنا مبارک ہوگا. نبی اسلام کی گود ہے اور آخری وقت ہے, نبی اسلام کی گود میں سر مبارک رکھا. تو میں کہ عبد الرحمن بن ثعلبہ نے اپنا سر نیچے اتار لیا. تو میں یا رسول اللہ یہ سر آپ کی گود والا نہیں ہے, یا رسول اللہ یہ آنکھیں آپ کی گود والی نہیں ہے, ان آنکھوں نے نافرمانی کر رکھی ہے, اللہ کی نافرمانی کی, آپ کی نافرمانی کی. عبد الرحمن سے گناہ ہو گیا, عبد الرحمن آپ کی گود میں سر نہیں رکھ سکتا, عبد الرحمن ناپاک ہو گیا, آپ کی گود میں سر نہیں رکھ سکتا. اللہ اللہ کے نبی پیارے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں میرے پیارے, میرے صحابی, کلمہ پڑھنے والے, میں مجھ سے بیعت کرنے والے, اللہ نے تیری توبہ کا اعلان فرما دیا. تو میں فافظ تو فوزن کبیرہ, اے اللہ کے نبی اگر اللہ نے میرے بارے میں توبہ کا اعلان فرما دیا میں تو کامیاب ہو گیا. یہ ہے کہ بھئی نبی اسلام سے عشق ایسا کہ ہم نبی اسلام کے پکے سچے عاشق بن جائیں کہ نبی اسلام کی ولادت پاسات کس مقصد کے لیے تھی. ہم نے اس مقصد کو پہچانا نہیں, ہم اس کو مقصد کو بھول گئے, اور ہم چند منٹوں میں, چند گھنٹوں میں بس ہم نبی اسلام کی عشق اور محبت کا اظہار کر کے پورا سال تھا. اور بھی ہمارے اندر غیروں کے اندر کیا فرق رہا. دنیا چاند پہ چلی جائے, زمین کی تہوں میں چلی جائے, نبی اسلام کا طریقہ زندگی میں نہیں تو ناکام زندگی. صحابہ کرام نے آپ کے طریقے کو اپنایا, سنت اعمال کو دیکھا, لیکن انہوں نے سنت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا. بھئی خوشی کس کو نبی اسلام کی آمد کی, وہ تو اس کائنات کا بدترین انسان ہے جس کو نبی اسلام کی آمد کی خوشی نہیں ہے. لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ نبی اسلام کا طریقہ زندگی میں نہیں تو ناکام انسان ہے. اس لیے نبی اسلام کے طریقے زندگی میں لائے جائیں.
وہ شاعر کہتا ہے حضور آئے تو سرد آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرد آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زگترا، بجھے چہروں کا زگترا، سدے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو ایک تازہ شعور ملتا ہے۔ علی نصیب کیسا بھی ہو، نام محمد کا لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ انشاءاللہ مکمل تفصیلی واقعہ آپ کی آمد کا، آپ کی وفات تک انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اس سے جلدی تشریف لائیں تاکہ مکمل آپ کی ہسٹری انشاءاللہ مدلل مفصل انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ جلدی آپ تشریف لائیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک